خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے میں ایک نئی داستان، سچی داستان، قدیم داستان، لوک داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس داستان کا تعلق اسپین کے صوبہ ایراگون کے ایک قصبے تیرول، شہر، چھوٹا شہر ہے تیرول، اس کہانی کا تعلق تیرول سے ہے، جہاں آج سے 800 سال پہلے یعنی اس کہانی کا تعلق سن 1217 سے ہے، یعنی تقریباً پورے 800 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت تیرول میں دو بڑے خاندان رہتے تھے، امیر کبیر، اور شہر میں بہت اثر و رسوخ رکھنے والے۔ اس کہانی کے جو کردار ہیں ان میں ہیرو کا نام ڈیگو اور ہیروئن کا نام ازابیل ہے۔ تو ڈیگو کا تعلق خاندان مارسیلا سے تھا اور ازابیل کے خاندان سیگورا کہلاتے تھے، یعنی اس کے باپ کا نام سیگورا تھا ازابیل کے۔ تو یہ مارسیلا اور سیگورا خاندان تیرول میں رہتے تھے۔ دونوں خاندان شہر کے اہم، شریف اور امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتے تھے، اور دونوں میں بہت گہرا تعلق، دوستی اور پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے، کیونکہ دونوں ہی شہر کے معزز ترین خاندان تھے، اور ان کا آپس میں بہت ملنا جلنا، آنا جانا، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان خاندانوں کے دونوں بچے ڈیگو اور ازابیل بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تو بچپن کی قربت اور دوستی جوانی کے والہانہ پیار میں بدل گئی۔ ازابیل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، یعنی ازابیل سیگورا کی واحد بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی اولاد، جبکہ ڈیگو اپنے باپ مارسیلا کا دوسرا بیٹا تھا، یعنی اس سے بڑا بھی ایک بھائی تھا، اور اس وقت کے رواج کے مطابق جب باپ کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی ساری دولت بڑے بیٹے کو ملا کرتی تھی، چھوٹے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو مروجہ قانون کے مطابق باپ کی ساری جائیداد بڑے بیٹے کو ملتی تھی، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ڈیگو کا خاندان کاروبار میں ان کو سخت خسارہ ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گئے، اور وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ نتیجے میں دونوں خاندانوں میں فرق آ گیا اور ان کا ملنا جلنا کم ہو گیا، اور وہ خاندان ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، غربت، یعنی ڈیگو کے خاندان کی غربت کی وجہ سے۔ مگر ڈیگو اور ازابیل کا پیار روز افزوں شدت اختیار کرتا گیا۔ جب ڈیگو کے لیے ازابیل کا رشتہ مانگا گیا تو ازابیل کے والد نے ان کی غربت کی وجہ سے صاف انکار کر دیا، لیکن ڈیگو نے اس کے والد سیگورا سے درخواست کی کہ وہ اسے 5 سال کی مہلت دے دے تو وہ کہیں سے اتنی دولت کما کر لے آئے گا جو ازابیل کے والد کے لیے قابل قبول ہوگی۔ لہٰذا دونوں خاندانوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ 5 سال تک انتظار کریں گے۔ 5 سال کی مہلت کا معاہدہ ہو گیا، اور ڈیگو جو ہے وہ تیرول سے
جنوبی علاقے میں محاذ جنگ کی طرف چلا گیا جہاں مسلمانوں سے جنگیں ہو رہی تھیں، اور اس میں اس نے خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کا اس وقت زوال شروع ہو چکا تھا، تو عیسائیوں کو مال غنیمت اچھا خاصا مل جاتا تھا مسلمانوں سے جنگوں میں۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا مگر ڈیگو کی کوئی خیر خبر نہ ملی۔ 5ویں سال کے آخری ہفتے میں سیگورا نے ایزابیل کی شادی البراسین قصبے کے ایک نواب کے بیٹے پیڈرو سے طے کر دی۔ ڈیگو کے حساب میں ایک دن کی غلطی ہو گئی اور وہ آخری دن نہ پہنچ سکا۔ جس دن 5 سال مکمل ہو گئے اس دن سیگورا نے اپنی بیٹی کی شادی پیڈرو سے کر دی۔ جب ان کی شادی طے ہو گئی اور اگلے دن شہر کے بڑے دروازے زاراگوزا گیٹ پر شور مچ گیا کہ ڈیگو سونے، ہیرے، جواہرات اور دولت سے لدا پھدا پیرول پہنچ گیا ہے، مگر یہاں آ کر جب اسے پتہ چلا کہ ایک دن اوپر ہو جانے کی وجہ سے ایزابیل کی شادی پیڈرو سے ہو گئی تو وہ ایک سوکھی شاخ کی طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور وہ ایک زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہوا اپنے گھر آ پہنچا۔ اس رات اس نے کسی طرح نقب لگائی اور ایزابیل کی خوابگاہ میں پہنچ گیا جہاں وہ اپنے بستر پر اپنے خامند کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے ایزابیل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مبادا وہ چیخ مارے اور گھر بھر کو جگا دے۔ پھر آہستہ سے ہلا کر اسے بیدار کیا اور اس سے گلہ کیا کہ وہ ایک دن بھی انتظار نہ کر سکی، مگر ایزابیل نے کہا کہ میں نے پورے 5 سال تمہارا انتظار کیا، مگر میں اپنے باپ کے سامنے بے بس اور مجبور تھی۔ اب میں کسی کی بیوی اور امانت ہوں، لہٰذا تم مجھے بھول جاؤ اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو۔ ڈیگو بولا اگر میں زندہ رہا تو ضرور کر لوں گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے جو صدمہ دیا ہے اس کے بعد اگر میں چند گھنٹے بھی زندہ رہا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ میری جان، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میرا دم نکلنے والا ہے، میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تم مجھے ایک بوسہ دے دو۔ اس نے ایزابیل کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے اسے پرے دھکیل دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اپنے خامند کو بیدار کر دوں گی۔ ڈیگو اس کا یہ بے رحمانہ انکار سن کر برداشت نہ کر سکا، ایک لمبی آہ بھری اور پھر اس کے قدموں میں گرا اور مر کر بستر کے پاس نیچے لڑک گیا، انتقال کر گیا۔ جب ایزابیل کو احساس ہوا کہ وہ مر گیا ہے تو وہ خوف، رنج اور صدمے سے کانپنے لگی۔ اس نے اپنے خامند کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اسے بتایا کہ مجھے خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، آپ میرا دھیان بٹانے کے لیے مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ اس کے خامند نے اسے ایک کہانی سنا دی۔ تب اس نے پیڈرو کو یعنی اپنے خامند کو ایک کہانی سنائی اور نیچے فرش پر پڑی ڈیگو کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنا اور ڈیگو کا تعلق اس پر آشکار کیا۔ اس پر پیڈرو نے کہا، جاہل عورت، اگر ایک بوسہ دینے سے ایک انسان کی جان بچ سکتی تھی تو تم نے ایک جان کیوں نہ بچائی؟ وہ بولی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ تو پیڈرو بولا کہ ہاں، تم نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا ہے، مگر اب اس کی لاش ہمارے لیے مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے کہ شاید میں نے اسے قتل کر دیا ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ شہر بھر میں مشہور ہونے سے پہلے ہم کل ہی صبح اسے مقامی چرچ میں دفنا دیں۔ اگلے دن جب چرچ میں ڈیگو کو دفنایا جا رہا تھا
تو ازابیل اپنے زرق برق عروسی جوڑے میں وہاں موجود تھی۔ وہ آگے بڑھی، تابوت کا ڈھکن اٹھایا، ڈیگو کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل ڈوب گیا اور وہ مر کر اپنے محبوب کے اوپر گر پڑی۔ جس بوسے کو ڈیگو زندگی میں ترس کر مرا تھا وہ اسے مرنے کے بعد مل گیا۔ دونوں کی اس دردناک موت نے تیرول شہر کے شہریوں کے دل بجھا دیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دونوں کو ایک ساتھ دفن کیا جائے۔ مذہبی رہنماؤں نے یہ مطالبہ مان لیا کہ ان کو ساتھ ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن ایک قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کو تیرول میں الگ الگ قبروں میں دفن کر دیا گیا ساتھ ساتھ۔ بعد میں 1560 میں، آج سے لگ بھگ 500 سال پہلے، ان کی قبریں کھود کر ان کو نکالا گیا اور ان کی ممیاں ایک مقبرے میں رکھ دی گئیں، جو اب ایک میوزیم بن گیا ہے۔ لوگ دور دراز کے شہروں اور ممالک سے ان کی قبروں پر پھول چڑھانے اور موم بتیاں جلانے کے لیے آتے ہیں۔ ہر سال فروری میں یہاں 3 دن کا میلہ ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے 1 لاکھ کے قریب لوگ، 1 لاکھ سے زائد لوگ 800 سال پرانے لباس پہن کر آتے ہیں اور اپنی تہذیب اور ثقافت کو زندہ کرتے ہیں۔ تیرول کی اپنی آبادی 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن جب بیرونی ممالک یا بیرونی شہروں سے 1 لاکھ لوگ وہاں آتے ہیں تو پورا شہر ایک نہایت دلچسپ منظر پیش کرتا ہے اور پورے شہر میں رومانویت کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔